اللہ مشرقین کا بھی رب ہے، اللہ مغربین کا بھی رب ہے، سارا اسی کا جی۔ تو اب کیونکہ بات قرآن کی ہو رہی ہے تو اسی پر بات کرتے ہیں، اور کیونکہ اس ماہ مبارک میں یہ ذی الحج شریف جا رہا ہے، ذی الحجہ، اسی ماہ مبارک میں یعنی یوم عرفہ کا جو دن ہے وہ 9 ذی الحجہ ہے جی۔ جہاں دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں حاجی حج پڑھنے جاتے ہیں مکہ شریف میں میدان عرفہ میں، تو یوم عرفہ کے دن کے بعد چند دنوں کے بعد ہی خلیفہ سوم حضرت جناب سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ داماد رسول ہے، رسول اللہ کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان پاک کے نکاح میں گئی جی ہاں۔ اور کیونکہ قرآن کی بات ہو رہی ہے تو قرآن کو جمع کرنے والے باقاعدہ کتابی صورت میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اعزاز سیدنا حضرت عثمان ذی النورین کو دیا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا فلاں حکومت ہے اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے جی، ایوب کے دور میں ڈیم بڑے بنے جی ان کو کریڈٹ جاتا ہے جی، بھٹو کے دور میں جناب مرزائیوں کو قادیانی قرار دیا یہ بھٹو کو کریڈٹ جاتا ہے۔ بات کرتے ہیں نا، میں ایک بات کر رہا ہوں۔ اچھا ضیاء الحق کا دور ہے جی، اس کے دور میں یہ ہوا کہ اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ دفتروں میں سرکاری امارات میں اس نے نماز کی پابندی شروع کروا دی، مصلے بچھوا دیے، فیس روزے کو پڑھو، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، مصلے سے کھلا لو، وضو کرو یا نہ کرو، لیکن ایک بات ہوتی ہے زبردستی، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے دور میں کلاشنکوف عام ہوئی جی، اچھا اسلحہ چرس یہ ضیاء الحق کے دور میں عام ہو گیا، تو ایک کسی کو اچھا ہو یا برا ہو کریڈٹ جاتا ہے اس کے دور میں۔ نواز شریف ہے جی اس کے دور میں موٹر وے بڑا بنا جی ہے، اچھا یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ تو یہ حضرت جناب عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے دور خلافت میں یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ قرآن کریم کو کتابی صورت میں آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا اور مکمل ہوا۔ یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ آپ کی بصارت تھی، آپ کی بات تھی کہ ایک جنگ میں حافظ قرآن بہت زیادہ شہید ہو گئے جی ہاں۔ تو آپ کو شبہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کی کلام ہے، اس کا ضیاع ہو جائے، تو اس کو کتابی صورت میں بھی رکھنا چاہیے کہ اگر زبانی حفظ کرنے والے سارے ہی مارے جائیں تو دیکھ کر اس کو پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ایک موقع پر ایسا بھی ہوا اور ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ یہ جب کسی بے ایمان نے قرآن کو جلانا شروع کر دیا، کتاب کو اس کو ختم کر دو کوئی پڑھے گا ہی نہیں، تو ایک قرآن کریم کو جلایا گیا، تو ادھر لاکھوں قوم کے بچے چھوٹی عمر والے انہوں نے کھڑے ہو کر زبانی قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کتاب کو تو جلا دو گے ہمارے سینوں سے کیسے نکالو، یہ تو اندر محفوظ ہے۔ اب یہ بات یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، محبوبہ کہہ دیو، اعلان کر دیو، کوئی شک نہیں، لا ریب، ہر شک و شبہ تو پاک قرآن اللہ۔ مولا شک کیوں نہیں فرمایا؟ اس دی وجہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کلام بھی میرے، ذکر بھی میرے، قیامت تک دا محافظ بھی میں اس کا محافظ میں خود ہوں۔ اللہ نے کیا کلام بھی میرا، بیان بھی میرا، ذمہ وار بھی اللہ، رکھوالا بھی اللہ، محافظ بھی اللہ۔ اللہ بیا کہندہ ہے میں حفاظت کرن والا ماں، مولا رکھیا کیا، فرمایا لا رتبی ولا یا بیسی
ہر خشک دا ذکر بھی دے وچ موجود ہے، ہر تر دا ذکر بھی دے وچ موجود ہے۔ پڑھ میرا کلام ہے، اللہ فرماندا ہے حفاظت میری، ذمہ واری میری، اور میرے محبوب دنیا زور لائے انج ہو ہی نہیں سکتا کوئی کوے میں دی ترمیم کر دیا آیا ہے جویں پاکستان دی آئین وی دنیا دے ملکاں دی آئین وی ترمیم ہوندی ہے ایدی وی جناب اے دی جگہ اے پا دیو اے دی جگہ ضرورت دے تحت فرمایا نا تیرا رب اعلان پیا کر دے اوے سنیو نا حج دا مہینہ کچھ دن گزرے نے لکھاں تے کروڑاں دی تعداد وچ مرد و زن نے یوم عرفہ دے دن میدان عرفات وچ اللہ دے حضور سربت سجود ہوئے نے مبارک بات دے مستحق نے سنیو نا نبی کریم نے حجت الوداع دا خطبہ دیتا نبی کریم دی بارگاہ دے اندر جبریل اللہ دا قرآن لے کے آئے کملی والیا رب رحمان بیا کہندے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینہ میرے محبوب آج دے دن اللہ نے توڑے واسطے دین مکمل کر دیتا کوئی ترمیم نہیں ہوئے گی کوئی رد و بدل نہیں ہوئے گا ادھی کوئی زبر دی زیر نہیں بنا سکتا زیر دی زبر شد دی مد نہیں بنا سکتا یہ اللہ کا کلام ہے میرے محبوب دا حفاظت بھی میں آپ اپنے ذمہ رکھیے ادھی وچ کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی سونے قیامت تک ربوبیت میری رسالت تیری ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندان کے کبھی میں ادھی بھی تبدیلی کرنا کوئی ایک کبھے کہ ان میں نبی آگیا ماں نہیں سنیا تیرا رب اعلان پیا کر دے خاتم النبیین جڑا رب نے جناب آدم تو سلسلہ نبیان دا شروع کیتا تھی ادا اختتام ہو رہی ہے پہلے نبی اپنے دور حکومت وچ قاعدہ قانون منشور لے کے آئے زبور دی صورت وچ انجیل دی صورت وچ تورات دی صورت وچ مختلف صحیفے محبوبہ سارے انو جناب وقت دے نال تبدیلی کیتی ہے لیکن اے جڑا قرآن تیرے تے نازل پیا کرنے اللہ اکبر اگے مرزا صاحب آج صاحب کیا ہو جی بسم اللہ اگلے پہلے یہ محبت کے طور پر ورنہ یہ نہیں ہے کہ جو پہلے بیٹھے ہیں وہ کم تر ہیں حضور کا ہر غلام اور خدا کی وعدانیت پر ایمان رکھنے والا ہر بندہ مومن کامل ہے اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ کیونکہ میں نے خصوصی دعوت پر مرزا صاحب کو انہوں نے کہیں جانا تھا میں نے کہا آپ کیونکہ ہمارے نمائندے ہیں سیاسی تو آپ پلیز مہربانی تشریف لائیں ہماری مسجد میں تو ہم 10 منٹ پہلے نماز پڑھیں گے آپ اپنا سلسلہ بھی جاری رکھیں ہمارے ساتھ بھی آپ دعائے خیر میں شامل ہو جائیں تو اس لیے میں نے آگے بلایا بطور مہمان بسم اللہ سنیے نا اللہ نے کیا محبوبہ پہلے نبی جناب آدم تو جڑا میں سلسلہ شروع کیتا تھی وقت دے نال نبی بدل دے دے رہے سونیا وقت دے نال قاعدہ قانون منشور بھی بدل دا رہا سونیا تو نبی بھی آخری اور تیرے تے نازل کردہ قرآن بھی آخری ادھ وچ کوئی رد و بدل نہیں ہوئے گی کسی حافظ قاری مولوی مفتی دی جرت ہی نہیں کہ تبدیلی کر سکے میرے آبائیہ میں کی عرض بیا کرنے زمانہ لاکھ زور لائے کافر مشرک کہن ادھ وچ تبدیلی کر دیاں گے انہوں جلا دیاں گے ختم ہو جائے گا اللہ نے صدیاں پہلے چیلنج کیتا ہے نہ کوئی کر سکے نہ قیامت تک کرے گا جدو تیرے میرے کریم نبی تے قرآن دیا اس طرح دیا صورتان دا نزول ہویا اذا الشمس قویرت و اذا النجوم قدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت یا اس طرح والشمس ودخوها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها
زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ مشرکین نے کہا ہاں جی انہاں کیا جناب ایک کوئی شاعر بڑیاں بڑائیاں گھڑیاں گھڑائیاں عربیاں رسول نو دین دے شیران دی صورت وچ، کیونکہ آخری آیات دے جملے ملدے جلے سن۔ ایک کوئی نبی نو بنا کے دین دے، ایک کہن دے اللہ دا کلام ہے۔ نبی علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا الزام لگا دینے 360 دی پوجا کرن والے ایک خدا دے کلام دا انکار پہ کر دینے، کوئی بندہ بنا کے دین دے یہ اللہ دا کلام نہیں۔ رب نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ محبوب ان کو کہی اللہ محبوب انہوں کہہ دیو انہوں کہہ دیو اگر یہ اللہ دا کلام نہیں بندے دا کلام ہے پھر انج کرو نا میرا رب رحمان اکے توڑے تے کئی خدا نے ایک ہی ہوندے دو یارہ ہوندے نے انج کرو نا اللہ تو علاوہ آپ بھی زور مارو اپنے من دون اللہ بھی لے آؤ اللہ تو علاوہ جڑے خدا بنائے ہوئے نے میرے رب دے مقابلے وچ ایک صورت لے آؤ ایک صورت اور قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت بھی لینا جی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ تین آیاتیں ملا کر ایک صورت بنتی ہے، سب سے چھوٹی صورت ہے۔ اللہ نے کہا نہیں کہا ایک صورت لے آئے اللہ کے مقابلے میں۔ اچھا ایک مقام پر یہ دوسرے مقام پر فرمایا محبوب ممکن ہے کیونکہ تین آیات ملائی جائیں تو ایک صورت بنتی ہے، یہ صورت نہ لا سکے چلو انہیں کہہ دے میرا رب کہہ رہا ہے اللہ کے مقابلے میں ایک آیت ہی لے آئے ایک آیت ہی لے آئے کیونکہ تین آیات ملیں گی تو صورت بنے گی ممکن ہے مشکل ہو جائے چلو انہیں کہے ایک آیت ہی لے لیکن لے آ نہیں سکتے آئے ہائے زور مارنا اجیتی کر زور بے مار دینے آئے ہائے حضرت عثمان ذوالنورین نے کیا حفاظ شہید کیتے جا رہے نے قرآن نو جمع کیتا جائے کتابی صورت وچ لے آندا جائے آئے آئے مشرکانے کافرانے سمجھیا چلو سی قرآن ہی جلا دینے آئے آئے لیکن ایک قرآن دے جلان دے بدلے اوہ بیمانوں تکو نا لکھاں تے کروڑا حافظ کھڑے ہو گئے ہونا کیا اگر تسی کاغذ نو کتاب نو جلاؤ گے کیا فرق پڑے گا ساڑیاں سینیاں وچ قرآن محفوظ ہے ہاں جی نبی علیہ السلام نے آخری جملے نے سنے ہونا میرے نبی نے فرمایا رحمت للعالمین نبی نے فرمایا غلاموں میں تین چیزاں نال پیارے خوشبو فرما بردار عورت نماز تین چیزیں میرے نبی نے فرمایا میرا پسندیدہ عمل ہے خوشبو فرما بردار عورت نماز پیارے ابو بکر بولے عرض کیتا کملی والیا مینوں بھی تین چیزاں نال پیارے ابو بکر کیڑیاں کملی والیا میرا دل کر داوے حبیبی یا رسول اللہ کملی والے کریم نبی میں چاہنے دھی میری ہووے نقاب دے وچ ہووے حبیبی یا رسول اللہ میں چاہنے مال میرا ہووے حکم تیرا ہووے کملی والے تیسرا عمل میں چاہنے 24 گھنٹے حبیبی یا رسول اللہ اکھ میری ہووے چہرہ تیرا ہووے یا رسول اللہ میں ہر وقت آپ کو اور یہ کمال کی بات ہے جملوں میں غور کی بات ہوئی ہے جناب عمر آئے نا جنگ تبوک کے لیے جس جنگ کے لیے 1000 اونٹ دیا حضرت عثمان نے ایتا کہ ایک اونٹ قربانی دیونے والے پوری ٹی وی فلانے اونٹ ذبح کیا ایک اونٹ حضرت عثمان وہ ہیں کہ رسول اللہ نے جنگ تبوک کے لیے مجاہدین کے لیے کہا کون ہے جو اللہ کے راستے میں مال و زر خرچ کرے مجاہدوں کی مدد کے لیے ضروری ہے حضرت عثمان کھڑے ہوتے عرض کرتے یا رسول اللہ میں 1000 اونٹ اللہ کے راستے میں پیش کر رہا حضور نے فرمایا عثمان کچھ اور بھی ہے ہاں جی پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ٹھہریے
ٹھہریے دوڑے دوڑے گئے اور اشرفیاں دینار لے کر آئے. رسول اللہ کی بازوں نے 60,000 کا کہا, بازوں نے 600 کا کہا, مختلف روایات ہیں. کافی مقدار میں رسول اللہ کی بارگاہ میں اشرفیاں اور دینار لے کر آئے اور مسجد نبی میں. یہ ساری حدیثوں میں رسول اللہ ان دیناروں کو کبھی اس ہاتھ میں لیتے ہیں, کبھی اس میں لیتے ہیں, کبھی یہاں اچھالتے ہیں, کبھی صحابہ کے سامنے, اور رسول اللہ نے پھر اپنی جھولی میں ڈال لیا کرتا. حضور ایسے ایسے ان کو ایسے کرتے ہیں, فرماتے ہیں یہ دیکھ لو یہ عثمان کا مال ہے. فرمایا صحابہ سن لو, عثمان نے یہ مال اللہ کے حضور پیش کر کے اللہ سے جنت خرید لی. عثمان نے اللہ سے جنت خرید لی, یہ حضور اعلان کر, رسول اللہ اعلان کر دیا. تو سیدنا صدیق اکبر آئے, حضور نے فرمایا اللہ اکبر. عمر آئے, حضور نے فرمایا عمر کیا لے کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ میں نے گھر میں گیا ہوں, آدھا سامان حساب کیا ہے, آدھا گھر کے لیے چھوڑا ہے, آدھا آپ کے حضور پیش کر دیا ہے مجاہدین کی مدد کے لیے. اللہ اکبر سبحان اللہ. اچھا اب دیکھیں, اب ابو بکر آتے ہیں. حضور کو چاہیے تو یہ تھا نا جو بات عمر سے کہی تھی, وہ کہتے کہ ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ عمر کو کہا تم کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا مال لے کر آدھا. ابو بکر آئے, حضور نے فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ اکبر. اور لفظ تبدیل ہوئی, حضور نے فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ عرض کی یا رسول اللہ جھاڑو دے دیا ہے, گھر میں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی چھوڑا. بلبل کو پھول, پروانے کو شمع, بس ابو بکر کے لیے خدا اور اس کا رسول, بس میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. اللہ نے جو کہا تم اس وقت تک کامل اکمل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول سے, کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر پیار, بلکہ اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر پیار نہیں. اللہ رسول. ابو بکر فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے 3 چیزوں سے, کیونکہ میرے نبی کو جو پیار ہے, او حضور کے غلاموں جو بات میرے نبی کو پسند ہو ہم بھی پسند کرنی چاہیے, ہمیں بھی پیار کرنا چاہیے. اب بات کیونکہ میں نے ختم کرنی ہے, لمبی ہو جائے گی. حضرت عثمان ذی النورین سے رسول اللہ نے پوچھا عثمان تم بھی بتاؤ نا, تمہیں بھی کچھ پسند ہے کہ نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ جب میرے آقا کو پسند ہے اور ابو بکر ہی نے مجھے دعوت دی تھی تو میں نے اسی آواز پر لبیک کہتے آپ کی غلامی کو قبول کیا, آپ کا مرید بنا ہوں. ابو بکر ہی ہے تو مجھے اس راستے پر لانے والا, حق کا راستہ دکھانے والا. تو جب اس کو 3 پسند ہیں تو مجھے بھی 3 پسند ہیں. حضور نے پوچھا عثمان وہ کون سی ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پسند ہے کہ دسترخوان میرا ہو اور کھانے والی اللہ کی مخلوق اللہ کے بندے ہوں, یعنی بھوکے کو کھانا کھلانا مجھے پسند ہے. یا رسول اللہ ننگے کو کپڑا پہنانا, اس کے جسم کو ڈھانپنا, کیونکہ عثمان خود حیا والے تھے, خود حیا والے تھے. سنو سنو بے پرد ہونے والوں, مرد ہیں یا عورتیں ہیں. حضرت عثمان نے پہلا, جب ابو بکر صدیق آپ کو سمجھا رہے تھے کہ عثمان میرے نبی ایسے ہیں ایسے ہیں, ان کا کلمہ پڑھ لو. عثمان تیار ہو گئے, فرمایا چلو حضور کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں. ابھی تیاری ہو رہی تھی کہ رحمت للعالمین نبی خود ابو بکر کے گھر میں آ گئے. اللہ حضور خود تشریف لے آئے, دونوں تیار کھڑے تھے حضور کی بارگاہ میں. خیر یہ بات لمبی ہے. پہلا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا بیعت کے لیے, حضرت عثمان نے یہ دائیں ہاتھ. عثمان کہتے ہیں مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی, جب رسول اللہ کے ہاتھ میں یہ دائیں ہاتھ میں نے دیا, پھر آخری وقت ذی الحجہ کا یہ مہینہ ہے, یوم عرفہ کے چند دنوں کے بعد آپ کی شہادت ہے. عثمان کہتے ہیں ساری زندگی یہ دائیں ہاتھ میں نے اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگایا, اس لیے کہ یہ ہاتھ میں نے رسول کے ہاتھ میں دیا تھا. یہ وہ لوگ یہ ہاتھ ساری زندگی شرمگاہ بھی اپنی انسان لگا لیتا ہے, بھول کر بھی لگ جاتا ہے یار, ہم نہیں لگاتے. عثمان کہتے ہیں یہ میں نے ہاتھ نہیں لگایا شرمگاہ کو بھی, اس لیے کہ یہ ہاتھ رسول کے ہاتھ میں گیا, میں نے اس کو کسی ناپاک جگہ پر نہیں لگایا ساری زندگی. حضرت عثمان, رسول اللہ کی 2 بیٹیاں تھی, جب انسان ہوا تو حضور نے فرمایا عثمان مجھے افسوس ہے میرے ہاں کوئی اور بیٹی نہیں ہے, اگر ہوتی تو وہ بھی میں تیرے نکاح میں دیتا, تیرے نکاح میں دیتا, میں تیرے نکاح میں دیتا. جی یا رسول اللہ مجھے بھوکے کو کھانا کھلانا پسند ہے, ننگے کو لباس پہنانا مجھے پسند ہے. اور اللہ کے پیارے رسول سنیے, نماز جمعہ کے بعد پورے ملک پاکستان میں باقی دنیا میں بھی جو تڑپ رکھنے والا ہے اللہ کی توحید پر وحدانیت پر ایمان رکھنے والا ہے, رسول اللہ کو اپنا قائد محسن ہادی نبی ماننے والا ہے,
جہاں تک بھی اس سے ہو سکا، چاہے وہ اٹھ نہ سکے معذور ہے، دل سے تو وہ اس یکجہتی میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہے۔ کوئی چل سکتا ہے جائے، کوئی مال دے سکتا ہے جائے۔ تو جمعے کے بعد ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ نکلیں گے۔ سنیے کس کے لیے؟ حضرت عثمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیسری چیز جو مجھے پسند ہے وہ قرآن کی تلاوت مجھے پسند ہے۔ میں چاہتا ہوں 24 گھنٹے زبان عثمان کی ہو، کلام اللہ کا ہو، میں اللہ کا قرآن پڑھتا رہوں۔ اور یہی وجہ ہے جس سے محبت کرو گے نا، میرے نبی نے فرمایا جس سے پیار کرتے ہو قیامت کے دن بھی اسی کے پیچھے کھڑے کیے جاؤ گے۔ اپنے اماموں کے پیچھے اعلان ہوگا، اپنے اماموں کے پیچھے صف بندی کر لو، صف بندی کر لو اپنے اماموں کے پیچھے۔ جی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس سے پیار کرتے ہو وہیں کھڑے ہوگے۔ حضرت عثمان نے ساری زندگی قرآن سے پیار کیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے کہ آخری وقت جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور آپ کے خون کا پہلا قطرہ قرآن پر گرا۔ یہی قیامت تک متفقہ علیہ علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ قیامت کے دن جتنے بھی شہید اللہ کے حضور پیش ہوں گے، کسی کی گواہی تلوار دے گی کہ مالک میں اس کی گردن پر چلی تھی، میں گواہی، کوئی تیر دے گا، بم دے گا، کلہاڑی دے گی، جو بھی چھری چاقو دے گا کہ میں چلایا گیا تھا اس کی گردن میں مالک، یہ میں تیرے حق کے لیے میں نے اسے ذبح کیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں۔ لیکن یہ متفقہ علیہ علماء کا فیصلہ ہے، جمہور علماء کا، کہ قیامت کے دن عثمان وہ شہید ہے کہ جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، اللہ کا قرآن دے گا۔ کسی صحابی کو میرے نبی نے ایک دفعہ کہا، عشرہ مبشرہ ہیں ان کو حضور 10 صحابہ ہے وہ تو سنتے ہیں، کسی کو 2 مرتبہ کہا۔ عثمان وہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے زندگی میں 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ اور حضور نے یہ بھی کہا، یہ نہیں کہا کہ ہو گئی اس کے بعد، جیسے حج کے لیے حاجی جاتے ہیں نا، اللہ نے کہا سچی توبہ کر لے پچھلے معاف کر دوں، آگے کی گارنٹی نہیں ہے، گناہ کرے گا پھر پکڑا جائے گا۔ یہ حضور ہیں، فرمایا جنت تم پر ہو گئی، آگے کا معاملہ کیا اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن سنیے حضرت عثمان وہ ہیں، فرمایا عثمان نے اللہ سے جنت وہ خریدی ہے کہ آج کے بعد مرتے دم تک عثمان کا کوئی عمل عثمان کو جنت سے روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے، سنت ادا فرما لے، فوراً نماز و فرضوں کے